لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خیران عزیزان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا جو درس ہے وہ ہے تاریخ اسلام کا درس، کہ ہم نے پچھلے درس میں جو ہے تاریخ اسلام نے ہم نے ابتدا کی تھی اول معصوم سے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ جو بی فاطمۃ الزہرا کے والد ہیں، آخری نبی تھے اور رحمت للعالمین تھے. اب ان کی بیٹی ان کی جو ہے دوسرے معصوم کی جو ہے تاریخ، یعنی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سوانح حیات کی طرف نظر کریں گے. کس طرح سے بی بی پاک کی جو ہے ولادت ہوئی، کس طرح سے بہترین جو ہے طریقے سے وہ اس دنیا میں جو ہے وہ آئی ہیں، کس طرح سے مخصوص طریقہ کہ جس کی ولادت یعنی کسی بھی بی بی کی ولادت اس طرح سے نہیں ہو، جس طرح سے مخصوص ولادتیں مخصوص علامتوں کے ساتھ جو ہے وہ بی بی اس دنیا میں ولادت پائی ہیں. خوب کہا جاتا ہے کہ مثلا روایتوں میں ملتا ہے کہ خوب جو اسم مبارک تھا بی بی کا وہ فاطمہ سلام اللہ علیہا تھا، یعنی فاطمہ بنت رسول خدا. لقب جو ہے زہرا سید النساء العالمین، سیدۃ النساء العالمین، راضیہ، مرضیہ، شافعہ، صدیقہ، طاہرہ، زکیہ، خیر النساء، بتول. کنیت جو تھی ام الائمہ تھی، یعنی اماموں کی ماں. ام الحسنین تھی، ام البسطین تھی، ام السبتین تھی اور ام ابیہا ہے. ان تمام کنیتوں میں سب سے زیادہ حیرت انگیز ام ابیہا ہے، یعنی اپنے باپ کی ماں. یہ لقب اس بات کا ترجمان ہے کہ اپنے آپ والد بزرگواہ کو بے حد چاہتی تھی اور کم سنی کے باوجود اپنے بابا کی روحی و معنوی پناہ گاہ تھیں. یعنی اس طرح سے انہوں نے خدمت اپنے باپ کے ساتھ انجام دی کہ ان کا نام، ان کے جو کنیت تھی، ان کا لقب اور جو کنیت تھی وہ کیا ہے، ام ابیہا پڑ گئی، یعنی باپ کی ماں کہلانے لگی. یعنی یہ عام چیز نہیں ہے کہ کوئی اپنی والد کی ماں بن جائے، یعنی اتنی زیادہ خدمت گزار ان کی جو ہے معنوی اعتبار سے وہ پرسکون جو ہے سکون عطا کرتی تھی اپنی والدہ گرامی کو. وہ پناہ گاہ تھی ان کی معنوی اور روحی اعتبار سے. ان کے والد کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، والدہ کا نام خدیجہ کبریٰ تھا. تاریخ ولادت 20 جمادی الثانی 5 بعثت بروز جمعہ، اور ولادت جو ہوئی ہے وہ بیوی کی وہ مکہ معظمہ میں ہوئی ہے. خوب ولادت کے جو وقت ان کا بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے بیوی کی ولادت ہوئی ہے، اس کا بیان ملتا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جناب خدیجہ الکبریٰ کے جو بطن سے پیدا ہوئی ہیں تو وہ کس اہتمام سے کیا گیا. یعنی جناب خدیجہ جو ہے حاملہ ہونے کی جو کیفیت تھی وہ اس طرح سے بتائی جاتی ہے کہ ایک روز جو ہے وہ اچانک سے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علیہ السلام، عمار یاسر، منظر ابن زحفہ، حمزہ عباس کے ساتھ جو ہے وہ تشریف فرماتے کہ اچانک سے جبرائیل امی نازل ہوتے ہیں، اور اس صورت میں نازل ہوتے ہیں کہ انہوں نے حضرت رسول سے کو پکارا اور کہا کہ خدا نے تمہیں سلام بھیجا ہے، خوب، اور حکم دیا ہے کہ آپ 40 شب و روز جو ہے وہ اپنی زوجہ سے یعنی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا سے جو ہے وہ دوری اختیار کر لیں، الگ رہیں، آپ ان کے ساتھ نہ رہیں، اور 40 روز تک جناب خدیجہ کے پاس نہیں گئے رسول خدا، جس طرح سے حق میں پروردگار ہوا تھا. رسول جو ہے وہ کیا کرتے تھے، یہ 40 شب و روز میں جو ان کا وتیرہ تھا وہ یہ کہ روزوں کو وہ روزہ رکھتے تھے اور دن میں عبادت الہی میں مشغول ہو جایا کرتے تھے. خوب ایک دن رسول خدا نے کہا عمار یاسر سے کہ جاؤ اور میری زوجہ سے یہ کہہ دینا کہ میں کوئی ناپسندی اور رنجش کی وجہ سے ان سے الگ نہیں ہوا ہوں، بلکہ یہ حکم پروردگار ہے، یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے امر آیا ہے تاکہ وہ اپنی تقدیرات کو جاری کر سکے، جو چیزیں مقدر تھیں، جو چیزیں چھپی ہوئی تھیں وہ ظاہر کر دیں. اور خدیجہ اپنے متعلق یعنی
یعنی انہوں نے حکم دیا کہ ہمارے یہاں سے تم یہ جا کر کہہ دو خدیجہ سے کہ وہ اپنے بارے میں سوائے اچھائی کے کچھ بھی فکر نہ کریں، کوئی بھی منفی خیال اپنے اندر نہ لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری وجہ سے کیا کیا ہے، ملائکہ پر دن میں کئی مرتبہ فخر و مباحت کرتا ہے، یعنی یہ وسیلہ تھی کہ خداوند عالم ملائکہ پہ فخر کرتا تھا جناب خدیجہ کی وجہ سے۔ وعدہ الہی جو ہے وہ پورا ہو، یعنی یہ ہوا کہ جناب خدیجہ جو ہے وہ ہر روز جو ہے کئی مرتبہ جو ہے وہ جو فراق تھا حضرت سے، ان کا جو جدائی تھی، اس کے لیے وہ گریہ کیا کرتی تھی۔ جب 40 دن پورے ہو گئے تو جناب جبرائیل جو ہے وہ واپس سے نازل ہوتے ہیں، نازل ہونے کے بعد کہنے لگتے ہیں محمد اللہ نے کہا ہے، یعنی سلام کا بھیجا ہے اور فرماتا ہے کہ آپ میرے تحفے اور کرامات کے لیے تیار ہو جائیں۔ بس اچانک سے جناب میکائیل جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں اور انہوں نے ایک طبق لیا ہوا تھا جسے رومال جنت سے جو ہے ڈھانپا ہوا تھا، رومال سے ڈھکا ہوا تھا، اور ان کے جو ہے وہ سامنے رکھ دیتے ہیں، وہ لا کر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے، امر دیا ہے کہ آج کا جو ہے وہ افطار جو ہے وہ اسی کھانے سے آپ نے کرنا ہے۔ وتیرہ یہ تھا کہ 40 روز جو دن میں روزے رکھے تھے رسول خدا نے، وہ ہر روز جو ہے امیر المومنین سے کہتے تھے وقت افطار کے دروازے کو کھول دیں اور جو بھی آ جائے وہ میرے ساتھ افطار کرے گا۔ لیکن 40واں افطار مخصوص تھا کہ رسول نے کہا امیر المومنین سے کہ تم دروازے پر جا کر بیٹھ جاؤ، پہرا دو کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ داخل خانہ نہ ہو سکے، کیونکہ خالق کائنات نے جس اہتمام سے جو افطار میرے لیے بھیجا ہے وہ سوائے میرے سب پر کیا ہے، حرام ہے۔ آج میرے ساتھ کوئی بھی افطار نہیں کر سکتا، اور اسی طرح سے ہوا، انجام دیا گیا جس طرح سے بتایا گیا تھا۔ افطار کے بعد حکم الہی یہ تھا کہ آپ کیا ہیں جناب خدیجہ کے گھر چلے جائیں اور رات کو جو ہے وہیں پر ٹھہریں، اور اللہ چاہتا ہے کہ اس رات آپ کی نسل کو کیا کرے، وہ نسل طیبہ کو خلق کرے، یعنی اتنے بہترین طریقے سے، اتنے اہتمام سے جو ہے وہ بطن میں جناب خدیجہ کے جناب فاطمۃ الزہرا کو لایا گیا تھا، یعنی ان کے بطن میں آنا بھی اہتمام کے ساتھ تھا۔ خالق کائنات نے ان کو اسپیشل طریقے سے جو ہے وہ خدیجہ جناب خدیجہ کو جو ہے وہ حاملہ کیا، اور پھر یہ کہ وقت ولادت یہ ماحول تھا، چون کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جناب خدیجہ نے اپنے قبیلے کی مرضی کے، یعنی کہ اتنے رشتے آتے تھے وہ ٹھکرا دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے کبھی بھی اتنے بڑے بڑے تاجروں کے، اتنے بڑے بڑے شہنشاہوں کے ان کے لیے رشتے آتے تھے، خواستگاریاں آتی تھی، لیکن کبھی بھی جناب خدیجہ نے کسی بھی خواستگاری کو جو ہے قبول نہیں کیا سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو ان کا جو قبیلہ تھا وہ ان سے روٹھ گیا تھا، اس چیز پر ناراض تھے، انہوں نے اپنی جب حاملگی کا جو ہے اعلان کیا، لیکن کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ بس حکم پروردگار کی طرف سے جب وقت پہنچا ہے، جب آخری وقت آیا ہے، تو وہ فرماتی ہیں کہ چون میرے قبیلے نے میرا بائیکاٹ کر دیا تھا، ولادت کے وقت جو ہے حسب دستور اپنے قبیلے کو اطلاع دی گئی، مگر کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ تب اللہ نے رحمت الہی جو ہے وہ شامل حال ہوئی، اور ان حوروں اور پاک بیویوں سے نے جو ہے وہ آسمان سے نازل ہوئی۔ کون سی بیوی آئی تھی ان کی، یعنی ولادت کے وقت جناب فاطمۃ الزہرا کے، یعنی حوریں آئی تھیں بہت ساری جنت سے، اور آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران، صفورہ بنت شعیب، کلثوم ہمشرہ حضرت موسیٰ کا آنا جو کتابوں میں ثابت ہے، اور آپ کا جو سال ولادت ہے عام الفیل کے لحاظ سے 46 عام الفیل ہے، اور عیسوی یعنی عیسوی کے لحاظ سے 614 یا 615 ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو ولادت کی تاریخ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جو تربیت ہوئی ہے بی بی شہزادی کی، جو تربیت تھی وہ یہ کہ 5 برس تک اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ انہوں نے زیر سایہ رہی ہیں، اور جب بعثت کے 10ویں برس خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا تو ماں کی آغوش سے جدائی کے بعد ان کا گہوارہ تربیت صرف باپ کا سایہ رہا تھا، یعنی جب تک ماں کے پاس تھی وہ سایہ ماں میں تربیت پا رہی تھی، اور اس کے بعد جب ہو گیا تو سوائے باپ کے انہوں نے کسی نے بھی تربیت نہیں کی، انہیں کے سایہ رحمت میں وہ ہمیشہ پروان چڑھتی رہی۔ تاریخ شہادت جو ہے وہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا یعنی ام الائمہ کی جو شہادت کی تاریخ ہے وہ 3 جمادی الثانی ہے 11 ہجری، پیغمبر اسلام کے وفات کے کچھ ہی عرصے کے بعد، یعنی کچھ چند دنوں کے بعد جو ہے ان کی شہادت ہوئی تھی۔
شہادت کا سبب کیا تھا شہزادی کا کہ ظالموں نے تازیانی کی ضربت اتنی زیادہ لگائی تھی، اور اس کا اثر یہ تھا کہ جناب محسن ان کی شکم میں شہادت پا گئے تھے، اور اس کا صدمہ تھا کہ جس کی وجہ سے شہزادی جو ہے اس دنیا کو خیر آباد کر کے اس دنیا سے شہادت پا کے اس دنیا میں جو ہے منسلک ہو گئی تھی۔ شہزادی کا جو مزار ہے، جو قبر مبارک ہے، مدینہ منورہ میں ہے، لیکن قبر مدینہ مبارک، مدینہ کے قبرستان جنت البقیع میں مشہور روایتوں کے حساب سے ملتی ہے۔ عمر مبارک جو تھی کلن شہزادی کی 18 سال تھی، لیکن یہ 18 سال جو ہے ہماری زندگی کے لیے آئیڈیل تھی، وہ کہ اگر ہم اپنی زندگی کاملاً یعنی بچپن سے لے کے پھر نوجوانی کا مرحلہ، اور پھر ایک بہترین ماں کی شکل میں، ایک بہترین بیٹی کی شکل میں، ایک بہترین زوجہ کی شکل میں، ایک بہترین جو ہے وہ خاتون کے شکل میں، یعنی جس بھی اعتبار سے اگر ہم چاہیں کہ اپنے آپ کو گائیڈ کر سکیں، 18 سال کی مختصر سے زندگی ہماری زندگی کے لیے کیا ہو جائے گی، کافی ہو جائے گی آئیڈل کے لیے، ہماری گائیڈ کے لیے، کہ شہزادی نے اس طرح سے مکمل یعنی چھوٹی سی عمر میں مکمل طریقے سے جس طرح سے بہترین زندگی بحکم پروردگار، جس طرح سے ایک پروردگار عالم اپنے بندے کی زندگی چاہتا ہے، اگر آپ عبادتوں کے باب میں جائیے تو بہترین عبادت کے معیار پر اترنے والی شہزادی، خدا سے بے انتہا قربت کرنے والی شہزادی، اپنے باپ کی خدمت کرنے والی، معنوی اعتبار روحی اعتبار سے ان کا سکون دینے والی بیٹی، ایک بہترین ماں، یعنی کہ جس نے حسن و حسین جیسے بیٹوں کو پروان چڑھا، زینب و ام کلثوم جیسی بیٹیوں کو پروان چڑھا کے جو صبر کا پیکر تھی۔ آج اگر ہم روایتوں میں جھانکیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روایتوں کو اگر کھنگال کر دیکھا جائے تو ہر امام یہ کہتا ہے کہ ہمارے لیے ہماری مادر گرامی ہماری زندگی کے لیے کافی ہے، یعنی نمونے عمل کے دنیا میں نمونے عمل ہے ہمارے لیے، یعنی ہم انہیں دیکھ کے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ یعنی صرف خواتین کے لیے ہی کامل خاتون نہیں تھی، بلکہ کیا تھی وہ ائمہ اطہار کہ جو خود بذات ہی معصومین میں سے ہے، معصوم کہلاتے، خدا کی بہترین خلقت ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہماری مادر گرامی ہے، ہماری شہزادی، ہماری جد ماجدہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ ایسی شہزادی کہ جس کے آمد پر باپ اپنی مسند پر سے کھڑا ہو جاتا تھا، اس کی عظمت کے لیے، اس کی فضیلتیں دنیا کو بتاتا تھا کہ یہ باعظمت خاتون ہے کہ جس کے لیے اللہ کا آخری نبی جو سید المرسلین تھا، جو خاتم النبیین تھا، جو رحمت للعالمین تھا، وہ اپنی مسند چھوڑ کر اٹھ جایا کرتا تھا۔ یعنی شہزادی یعنی یہ الگ چیز کے باپ بیٹی کے لیے باپ کھڑا ہو، یعنی ایک خاتون کے لیے کہ جو اتنی باعظمت ہو اور ایک رسول اپنی مسند سے اٹھے، یعنی واقعاً شہزادی کی فضیلت و عظمت کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہو جاتا ہے کہ شہزادی کس عظمت و فضیلتوں کی حاملہ تھی۔ خوب اولاد کی جو ان کی اولادیں تھیں، ان کی جو تعداد تھی وہ 3 تھی، 3 بیٹے تھے شہزادی کو اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں کے جو نام ہیں وہ دوسرے امام ہمارے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور محسن علیہ السلام، جن کی شہادت جناب فاطمہ کے در و دیوار کے درمیان زخمی ہو جانے کی وجہ سے اس کی علت سے سخت ہو گئی تھی۔ خود بیٹیوں کے نام جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا سے، اور ان کا جو انگوٹھی کا نگینہ تھا، جس طرح سے میرا رسول خدا کی انگوٹھی کا ایک سائن تھی، ایک آئیڈینٹی تھی ان کی، جس طرح سے ہم آج کی دنیا میں اپنی آئیڈینٹی کارڈ لے کر اپنی پہچان بتاتے ہیں دنیا کو، اس طرح سے اس زمانے میں جو ہے وہ انگوٹھی کے نقش چلا کرتے تھے، جو اسٹیمپ کے طور پہ، جو ایک آئیڈینٹی کے طور پہ جو ہے استعمال ہوتے تھے۔ تو شہزادی کا جو انگوٹھی کے نگینے کا جو نقش تھا، اس پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ اللہ ولی و عصمتی۔ خوب یہ ان کے نقش تھا، تحریر تھا ان کی انگوٹھی کے نگینے پر۔ تو یہ چند چیزیں مختصر سے طور پر شہزادی کی زندگی کے بیان کی جاتی ہیں۔
ان میں سے کچھ سوالوں کے جواب آپ لوگوں نے دینے ہیں کہ سب سے پہلے کہ جو لقب شہزادی کا بتایا گیا ان میں سے کوئی 4 لقب کا جو ہے ذکر کرے۔ دوسرا سوال آپ لوگوں کی خدمت میں یہ کہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جب ولادت ہوئی تھی تو کون کون ان کی ولادتوں پر بحکم الہی تشریف فرما ہوا تھا۔ تیسرا سوال کہ شہزادی نے ماں کے سائے رحمت زیر سایہ کتنی سال جو ہے وہ تربیت پائی تھی۔ چوتھا سوال یہ کہ شہزادی سلام اللہ علیہا کی جو ہے وہ شہادت کی تاریخ کیا تھی اور ان کی کلن عمر کیا تھی اور ان کی شہادت کی وجہ کیا تھی اسے بیان کریں۔ پانچواں سوال یہ کہ شہزادی کے انگوٹھی کے نقش نگینہ یعنی نگینے کا جو نقش تھا اس پر کیا لکھا ہوا تھا۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔